بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ کی یہ ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں پوری امت مسلمہ کو قیامت تک کے بسنے والی انسانیت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اسباب اور وہ عوارض، وہ رکاوٹیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں کسی بھی انسان کے لیے خلل بن رہی ہو، آڑ بن رہی ہو، وہ کتنی قریبی ہی کیوں نہ ہو، اگر حکم خداوندی میں وہ دیوار بن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی اور حکم خداوندی کو بجا لایا جائے گا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے متعلق، ان حضرات کے متعلق نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا اور مدینہ کی ہجرت تم پر فرض کر دی گئی، یعنی مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ اب تمہیں مکہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب جا کر کے مدینہ ہجرت کریں گے، اور یہ ہجرت فرض کر دی گئی۔ اور فرض کر دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ اب کنڈیشن یہ بن چکی ہے، اپنا گھر بار، رشتہ دار اگر نہیں جانا چاہے سب کو یہیں چھوڑ دو اور سیدھے مدینہ نکل جاؤ۔ اور صحابہ کرام نے وہ کام کرنا بھی شروع کر دیا، اس لیے کہ اسلام اور ایمان اور اس کے احکام اور اس کے اعمال کا تحفظ اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بجا لانا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا اور فرمایا لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مار مار کر مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو کلمہ پڑھ، یہ کسی کو نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے دونوں راستے انسان کو بتلا دیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، تم کو چلنا کہاں ہے یہ ڈیسائیڈ تم خود کرو گے، اے انسانوں یہ خود تم فیصلہ کرو۔ لیکن انا اعتدنا للظالمین نارا، اگر جہنم کے راستے پر یعنی کفر کے راستے پر چلو گے تو ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی اللہ نے راستے بھی بتائے اور راستے پر چلنے کا رزلٹ بھی بتایا کہ آپ کس راستے پر چلو گے تو کیسا رزلٹ آئے گا۔
یہ دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں۔ جیسا ہم سے کوئی راستہ پوچھے کہ یہاں سے اندور جانے کا راستہ کون سا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ ساور ہو کر کے جاؤ، دوسرا راستہ بتاؤ، آپ اس سے کہتے ہیں کہ دیواس ہو کر کے جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، دیواس ہو کر کے جاؤ گے تو لمبا پڑے گا، وہ 15 کلومیٹر زیادہ پڑے گا، ٹریفک بھی زیادہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے یہاں ٹول ٹیکس وغیرہ بھی تم کو لگ جائے، اس لیے یہ راستہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، ایمان کا راستہ جس کا لاسٹ اسٹاپ جنت ہے، کفر کا راستہ جس کا لاسٹ اسٹاپ جہنم ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو بندہ ایمان کو جس نے قبول کر لیا ایک مرتبہ، اب اس کو ایمان پر قائم رہنا اور ایمان کے احکام کے پر قائم رہنا، ایمان پر اس کے احکام کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ، اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ رہنا اس پر ضروری ہے۔ اب اس کو کہا جائے گا، اگر کوئی کافر غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو نہیں کہیں گے کیوں نہیں آ رہا، بھائی مانتا ہی نہیں وہ کیوں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلم نماز نہیں پڑھے گا، ہم اس سے کہیں گے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اور بس میں سے نہیں پڑھتا ہوں۔ اور ہمارا کہنے کا انداز سب کو الگ الگ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے بڑے بھائی کو کہیں گے تو ہمارا کہنے کا انداز الگ ہوگا، چھوٹے بھائی کو کہیں گے اس کو کہنے کا انداز الگ ہوگا، والد سے درخواست کریں گے ان کو کہنے کا انداز الگ ہوگا، ابو سے کہیں گے، امی سے کہیں گے الگ، اور اولاد کو کہیں گے تو پھر وہاں کہنے کا انداز ہمارا الگ ہوگا۔ یہ ہمارا سب کو کہنے کا انداز الگ الگ ہوگا، لیکن ہم کہیں گے سب کو کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتا اس کو نہیں کہیں گے۔ بہرحال تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت فرض کر دی تو کچھ صحابہ، کچھ اہل ایمان ایسے تھے جن کی مکہ میں رشتہ داری تھی۔ اب بھائی کسی کے گھر والے ہیں، کسی کا رشتہ دار ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، اس وجہ سے یہاں رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر ایک ضابطہ دیا کہ دیکھو، جہاں فرائض کی کوتاہی ہو رہی ہو، جہاں پر فرائض چھوٹ رہے ہوں اور اس کا سبب یہ چیزیں بن رہی ہوں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو فرمایا کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کیا فرمایا؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، ان کان آباؤکم، سب سے پہلا حکم فرمایا کہ آپ ان سے کہیے اگر تمہارے ابا و ابناؤکم، تمہارے بچے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان۔ اب دھیان سے سننا، یعنی قرآن کی ترتیب دیکھیے اور سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھے ہیں، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے چھوٹ جانے کا یا جن کے کمزور پڑ جانے کا یا جن کی جو دکانیں تمہاری بند ہو جانے کا تم کو خطرہ ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے مکانات، تمہارے پلاٹ، تمہارے جھوپڑے، تمہاری بلڈنگ، تمہاری بنگلے، تمہاری کوٹیاں، کچھ بھی ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، لفظ جہاد کے مفسرین نے یہاں دو معنی لکھے ہیں، ایک معنی تو جہاد کو اپنے اصلی معنی لکھے ہیں، اور ایک معنی لکھے ہیں کہ چونکہ موقع ہجرت کا ہے اس لیے لکھا کہ جہاد سے مراد یہاں پر ہجرت ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک مجاہدے کا اور جہاد کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ہجرت کا کرنا، یہ چیزیں، یہ جن کا نام لیا گیا، یہ تمہارے لیے آڑ بن رہی ہیں اور ان کی وجہ سے تم نہیں جا پا رہے ہو، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اب تم انتظار کرو، وارننگ دی گئی، اب تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ اور اللہ کیا فیصلہ نازل فرمائے؟ یہاں بھی مفسرین نے دو باتیں لکھی، ایک بات تو یہ لکھی
اللہ کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سزا تمہارے اوپر نازل کر دے، اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صریح جہاد کا حکم تمہارے اوپر نازل فرما دے، تم انتظار کرو۔ اور فرمایا کہ سنو، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، فسق و فجور ہے، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ کا مطلب اور اگر یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہماری سمجھ میں آیا تو اب اگلی بات سنیے۔ ہمارے معاشرے میں ہم اگر جائزہ لیں اور غور و فکر کریں تو فرائض منصبی میں اور احکام شریعت میں عمل کرنے میں اگر کوئی چیز ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر رکاوٹ بنتی ہے تو یہی بھئی آدمی مسجد میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا، اولاد کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ آدمی مسجد میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دکان پر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر بار کا مسئلہ ہے، یا فلاں شادی میں الجھ گئے، یا فلاں اس میں الجھ گئے۔ فرمایا اگر ہمارے یہ تمام رشتہ دار، ہمارے تمام خاندان، ہمارے تمام کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی کوتاہی، احکام کی کوتاہی کرنے میں اگر یہ آڑ بن رہی ہے تو یاد رکھیے یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے محسن نہیں ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے دشمن ہیں۔ کیونکہ اسی کو تو فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، قرآن نے کہا اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے یہ بھی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں۔ کب؟ جب یہ احکام کی اتباع کرنے میں آڑ بن رہے ہوں، رکاوٹ بن رہے ہوں۔ یہیں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر فرائض کو پورا کرنے میں، یہ سمجھیں، اگر فرائض اور واجبات کو پورا کرنے میں ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کا ناراض ہونا کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ یہاں بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کو چاہے سب سے زیادہ، بعض حضرات نے لکھا کہ اس سے مراد وہ محبت ہے جو آدمی کے اپنے اختیار کی ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ طبعی محبت، دل کے اندر جو طبعی، جو فطری محبت ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں یوں سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو محبت جنون کی حد تک ہونا چاہیے۔ اور آدمی جب کسی چیز سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کسی سے بھی پنگا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ پھر کوئی بھی ہو، وہ پھر کوئی بھی ہو۔ اس کی زندہ مثالیں اگر دیکھنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت میں سے دو باتیں، اور یوں تو بہت ساری ہیں، دو باتیں آپ کو عرض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ بیماری کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اقطع امہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقْطَعَ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے اور ماں کا نافرمان ہو جائے، یعنی بیوی کی فرما برداری ماں کی نافرمانی کے ساتھ، خالص فرما برداری نہیں، بیوی کے حقوق کا ادا کرنا، بیوی سے محبت کرنا، اور بیوی کے جتنے بھی فرائض ہیں جو اس کے ساتھ معاشرت جو اس کو چاہیے، اخلاق جو اس کو چاہیے، اور جو اللہ نے مرد پر، شوہر پر اس کے حقوق لازم کیے ہیں وہ پورا کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو ذمہ داری کرنا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اطاعت ایسے کرنا کہ ماں کی نافرمانی ہونے لگے، اور کیسے ماں کی نافرمانی ہونے لگے؟ ماں کا کہنا نہ سننا، ماں کی اطاعت نہ کرنا، ماں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ ایک بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی، اور دوسری بات وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ،
آدمی اپنے دوست کی بات مانے، اپنے باپ کی نہ مانے، یہ قیامت کی علامت میں سے حضور نے فرمایا۔ اور آگے حدیث کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے بعد میں جو آگے آپ نے رزلٹ بتایا، اگر ایسا ہونے لگے تو آپ نے فرمایا فَلْيَتَّقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا، اگر ایسا ہونے لگے تو ایسی صورت میں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، آندھیوں کا انتظار کرنا چاہیے، زلزلوں کا انتظار کرنا چاہیے، طوفانوں کا انتظار کرنا چاہیے، زمینوں میں دھس جانے کا انتظار کرنا چاہیے، صورتوں کے بگڑ جانے کا انتظار کرنا چاہیے، صورتوں کے مست ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، ماں کی بیوی کی فرما برداری اس انداز پر کہ ماں کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس میں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ بعض حضرات کو یہاں سمجھنے میں بہت غلطی ہو جاتی ہے، جب اس قسم کی بات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حق ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم ادا فرمایا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ اس کے حقوق کے ادا کیے جائیں، اچھی معاشرت اس کو دی جائے۔ اپنے گھر میں ہم جب نکاح کر کے لائے، دو جملے ہم نے کہے، اس سے دو جملے پوچھے گئے، دو جملوں پر جی ہاں نکاح قبول کیا، ان دو جملوں پر اس نے اپنا پورا خاندان، اپنا گھر بار سب کچھ لا کر کے آپ کے یہاں آ گئی۔ اب شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے فیملی کے ممبر کا درجہ دے۔ مجھے بتائیے، جب تک آپ اکیلے تھے، آپ کے گھر میں 5 افراد تھے، اگر دوست مانڈے کی دعوت آتی تھی تو 5 جاتے تھے، لیکن اب 6 آدمی جائیں گے۔ کیوں؟ اب 6 آدمی گوشت مانڈے کھائیں گے۔ آج کے بعد آپ کی لسٹ میں 6 آدمی جڑ گئے ہیں، کیونکہ جس کو بیاہ کر کے لائے گئے ہیں اس کو فیملی ممبر بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد میں، گھر میں آنے کے بعد اس کو یہ احساس دلایا جائے، وہ معاشرت اس کے سامنے پیش کی جائے، اس کو ایسا لگے کہ ہاں میں انسانوں کے بیچ میں آئی ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ گھر کے سارے کام کاج کا بوجھ اور ظلم و ستم کی جتنی بھی داستانیں ہیں سب اس کے اوپر آزمائی جائے، اور وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، میں کون سی کال کوٹھڑی میں اور کون سے جہنم کے کٹ گھڑے میں لا کر، اور یہ انسان ہے کہ یہ شیطان ہے، کن لوگوں کے بیچ میں تو نے مجھے لا کر کے بٹھا دیا ہے۔ یہ ایسے درندہ صفت انسانوں کے بیچ میں جنہوں نے جو مجھے انسان نہیں سمجھتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، لیکن آپ نے تاکید فرمائی کہ عورت کا حق ادا کیا جائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تاکید ادا فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے عشق و محبت میں ایسے جنون کی حد تک پہنچ جائے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی بھول جائے۔ ماں باپ سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں، ہمارا بیٹا ہم سے بات ہی نہیں کرتا ہے، کیا کما رہا ہے، لاکھوں میں کھیل رہا ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے، آپ کو کچھ دیتا ہے؟ اب کیا بتائیں، مولوی صاحب سال ہو جاتے ہیں، کبھی فون ہی نہیں آتا ہے اس کا، خیر خبر ہی نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہم سے ملنے کے لیے بھی آتا ہے تو ایک 1000 روپے، ایک 500 کا نوٹ ہم کو کبھی نہیں دے کر جاتا۔ یاد رکھیے، وہ آپ کے 500 اور 1000 کے محتاج نہیں ہیں، ان کو تو اس محبت کی تلاش ہے جو انہوں نے بچپن میں آپ کو دی تھی، اب وہ آپ کے اندر تلاش کر رہے ہیں کہ جو پیار ہم نے اپنے اس بچے کو عطا کیا تھا، وہ پیار اس کے اندر سے امڑ کر ہماری طرف کیوں نہیں آ رہا ہے، اس محبت کی ان کو تلاش ہے۔ تو سب کے حقوق ادا کیے جائیں، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، بیوی کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ تو میں اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کسی سے محبت جنون کی حد تک کرتا ہے تو وہ کسی سے بھی پنگا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا
کہ محبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی فطری طور پر، طبعی طور پر، اختیاری طور پر اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ اور اختیاری محبت کا مطلب کیا ہے کہ جب دونوں کا تقابل کیا جائے گا، ایک طرف ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے ملنے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو ہمارا ووٹ اور ہمارا اختیار اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے گا۔ یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مشاہدہ اگر کرنا ہے، اس کا تجربہ اگر کرنا ہے، تو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی شادی بیاہ میں اچھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی آج کل کی شادیاں ہو رہی ہیں، آپ مجھے معاف کریں اور ایک بار اور معاف کریں، پھر ایک بار معاف کریں، یہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی وہ حقیقت ہے جس سے آپ بھی گزر رہے ہیں، ہم سب اس سے گزر رہے ہیں کہ آج کل ہماری جتنی بھی تقریبات ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ عقیقے کی ہوں، اور بھی کوئی تقریبات ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ چونکہ اللہ کا دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس لیے اس پر چلنے والے لوگ بھی قیامت تک رہیں گے، لیکن اکثر و بیشتر حضرات اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا منظور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار چاہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو ہمارے خاندان والے چاہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو ہمارے محلے والے چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو ہمارا اللہ اور ہمارا رسول چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم وہ کرتے اپنی شادی بیاہ میں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو اس امت میں نکاح اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہزاروں بیٹیاں ہیں ہماری، ہزاروں بہنیں ہیں ہماری جن کے پاس سب کچھ ہے نکاح کرنے کی، جن کی عمر ہے، لیکن ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کی بدعتوں نے، ہمارے معاشرے کی رسومات نے، اور ہمارے معاشرے میں جو توق ہم نے گلے میں ڈال رکھے ہیں، ان توقوں نے اور وہ زنجیریں جو ہم نے خود اپنے گلوں میں ڈال رکھی ہیں، اس نے ہماری بچیوں کی نکاح کی عمریں آگے آگے چلی گئی، اور جہاں بہت سارے اسباب ہیں ہماری بچیوں کی مرتد ہونے کے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مناسب جگہ پر ان کے رشتے نہیں کرتے ہیں۔ ڈیمانڈیں ہماری اتنی زیادہ ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑ روپے ہمارے شادیوں میں خرچ میں ہمارے تقاضے ہوتے ہیں۔ بتائیے کیا ان کام سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا؟ کیا ہم یہ ساری اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، سماج سے، معاشرے سے برائیاں جب ہی ختم ہوگی جب ہماری نظر میں اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہر چیز سے مقدم ہو، ہر چیز میں یہ چیز سب سے زیادہ ہو۔ ہم اپنے دوستوں سے بات نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ شادی میں نہیں بلایا تھا اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں، شادی میں نہیں آیا تھا اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کسی باپ کو یہ توفیق ہوئی، میں بیٹا تم سے بات نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے فرائض توڑتے ہو، تم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہو۔ کیا کبھی آپ نے کہ اپنے دوست سے یہ کہا کیا یار تجھے سمجھا کر تھک گئے، کہا نماز پڑھا کر نہیں پڑھتا، آج سے تیری میری دوستی ختم؟ نہیں کرتے ہیں، الٹا اس کے چکر میں ہم بھی نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، الٹا اس کے چکر میں ہم بھی گناہ کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ اصل دوستی اور تعلق وہ ہے جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ ارے اسی کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تو فرمایا، من احب للہ، جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، اعطا للہ، اگر کسی کو دے رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے دے، محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ ابغض للہ، اگر کسی سے دشمنی بھی کی ہے، دشمنی اس وجہ سے کی ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، بات کو نہیں مانتا، اس لیے ہم اس کے گھر کھانا کھانے نہیں جائیں گے۔ ابغض دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ ومنح للہ، ہدیہ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر منع کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقد استکمل الایمان، جو بندہ ان صفات کا حامل ہو اس کا ایمان کامل و مکمل ہو گیا، اس کو ایمان کی چاشنی مل گئی۔
اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہمارے سامنے ہر چیز پر مقدم ہو. اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے, ایسی قوت نصیب فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے, اور اس محبت کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکام اور تمام طریقوں پر چلنے کی راہیں اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اس ماہ مبارک کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ.